حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں نکاح یعنی شادی کی اہمیت و فضیلت پر چند باتیں عرض کروں گا۔ محترم مصلیان، انسان کو فطرتی، معاشرتی، اخلاقی، دینی اور روحانی ہر لحاظ سے شادی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر لحاظ سے نکاح کی ضرورت ہے۔ فطری طور پر اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں شہوت کو ودیت کر دیا ہے۔ اب بچہ جب جوان ہوتا ہے، وہی شہوت جب ابھرتی ہے تو اس شہوت کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے شادی کا حکم دیا ہے۔ معاشرتی طور پر اس اعتبار سے کہ انسان اگر شادی بیاہ نہ کرے تو انسان کی نسل ختم ہو جائے گی، نسل آگے نہیں چل پائے گا، نہیں بڑھ پائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ جاری رہے گا کہ ہر آدمی شادی بیاہ کرے، اس سے اس کی نسلیں پیدا ہو، اس سے اس کی نسلیں آگے بڑھے، آگے چلے۔ آپ سوچے، غور کرے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، پھر انہی میں سے ان کی بیوی حوا کو نکالا، پھر ان دونوں کی شادی ہوئی، پھر ان سے اولاد بڑھے، پھر ان کی اولادوں کی ایک دوسرے سے شادی ہوئی، پھر نسل بڑھی۔ تو گویا کہ معاشرت کے اعتبار سے بھی شادی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاق کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ شادی انسان کو شرم و حیا کا پیغام دیتا ہے، یہ نکاح انسان کو عفت و پاک دامنی کا پیغام دیتا ہے، یہ شادی انسان کو رشتوں کی تقدس اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ لہذا اخلاقی طور پر بھی شادی بیاہ ضروری ہے، اور دینی طور پر بھی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ نے شادی کی اور اپنے امتیوں کو شادی کرنے پر ابھارا ہے۔ اور روحانی طور پر ہر انسان روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر لذت اور سکون کا خواہش رکھتا ہے، اور یہ لذت اور سکون انسان کو شادی کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی سے تمہارے جوڑے بیوی بنائے، لیسکنا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ اس سے تمہیں سکون مل سکے، تمہاری خواہشات پوری ہو سکے، تمہیں لذت مل سکے۔ اور دوسری جگہ سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے، تمہارے اندر ہی میں سے تمہاری بیوی کو بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اس سے لذت پا سکو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شادی بیاہ یہ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، روحانی طور پر، دینی طور پر ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ اور دینی اعتبار سے اس کی اہمیت کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، تمام پیغمبروں کی سنت یہی رہی ہے، تمام پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ان سب پیغمبروں نے شادی کی، نکاح کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ اے نبی محترم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول کو بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان سبوں کے لیے ان کی بیوی بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنایا۔
پتہ یہ چلا کہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ تمام پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، یہ تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خاص طور پر قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو ابھارتے ہوئے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ لوگوں تم لوگ اپنے من پسند عورتوں سے نکاح کرو، اپنے پسندیدہ عورتوں سے شادی کیا کرو، اور دوسری جگہ فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ لوگوں تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہے تم ان کی شادی کرا دو، ان کی بیاہ کرا دو، ان کا نکاح کرا دو۔ بے شمار آیات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نکاح کرنے پر ابھارا ہے، جس میں مسلمانوں کو شادی کرنے پر ابھارا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شادی کی بھی عمر متعین ہوتی ہے، اور یہ بلوغت کے بعد سے لے کر آدمی جب بالغ ہو جائے اس وقت سے اس کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے۔ اب جتنا جلدی ممکن ہو، جتنا جلد ہو سکے وہ اس میں جلدی کرے، تاخیر سے کام نہ لیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم جب جوان ہوتے ہیں تو پھر ہم لمبی تاخیر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بہانے تلاش کرتے ہیں، اور ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مثال کے طور پر نوکری ملیں گے تو شادی کریں گے، کہیں سیٹل ہوگا تو شادی کریں گے، ہماری ذات برادری کا ملے گا تو شادی کریں گے، پہلے چھوٹی بہن کی شادی کرائیں گے تو کریں گے۔ ایسے ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر مکلف ہے، آپ جوان ہوئے، بالغ ہوئے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ شادی کریں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا، کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے کہا اگر تمہیں شادی کی طاقت نہیں ہے، اگر تم شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو تم روزہ رکھا کرو، اس سے شہوت کچل جاتی ہے، شہوت دب جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نوجوانوں کو ابھارا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی میں تاخیر نہ کرو۔ شادی میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ شادی کر لیا کرو۔ اور شادی کی حکمت پر اگر غور کریں گے تو بھی انسان کو جلدی شادی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حکمت بیان کرتے ہوئے ایک حکمت یہ بھی بیان کیا کہ تم لوگ جلدی شادی کرو گے، تمہاری اولاد زیادہ ہوں گی، تو کل قیامت کے دن میں اپنی امتیوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امتی اتنے ہیں، ایسے ہیں۔ لیکن اگر بڑھاپے میں شادی کریں گے، ایک اولاد کے بعد پھر بانجھپن کا شکار، اولاد کم امتی کم۔ معلوم یہ چلا کہ انسان کو شادی بیاہ میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس کے بارے میں ابھارا، کہا النکاح من سنتی فمن لم یعلم بسنتی فلیس منی، کا نکاح یہ میری سنت ہے، نکاح یہ میرا طریقہ ہے، ومن لم یعلم بسنتی، اور جو میرے سنت پر عمل نہ کرے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کو اپنا طریقہ، اپنی سنت بتایا ہے، اور اس سے اعراض کرنے کو، اس سے دور رہنے کو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ کے اعمال کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے کہ نبی کا اعمال کا کیا طریقہ ہے، کیا رویہ ہے۔
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे अमल करते हैं, आपके आमाल का तरीक़ा बताते हैं। वो तीनों शख्स क्या कहते हैं? उनमें से एक कहता है कि अल्लाह की कसम मैं हमेशा रोज़ा ही रखूँगा, मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा। दूसरा कहता है अल्लाह की कसम मैं पूरी रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा, क़यामुल लैल का एहतमाम करूँगा। तीसरा आदमी कहता है अल्लाह की कसम मैं शादी ब्याह नहीं करूँगा, क्योंकि शादी ब्याह करने से दुनिया के झमेले में फंसना पड़ेगा, दुनिया में हमको टाइम देना पड़ेगा, ना मैं शादी करूँगा ना मैं टेंशन पालूँगा। जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो जाते हैं और तीनों को समझाते हैं और तीनों को बताते हैं कि देखो मैं रोज़ा रखता भी हूँ नहीं भी रखता हूँ, मैं रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ता भी हूँ और रात को सोता भी हूँ, और देखो मैंने शादियाँ भी की है और औलाद भी है मेरे। उसके बाद फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जो मेरे सुन्नत से एराज करेगा, जो मेरे सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे सुन्नत से दूर भागेगा, वो मुझ में से नहीं है, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। मालूम ये हुआ कि शादी ना करना ये दीनदारी नहीं है, ये बददीनी है, बद अखलाकी है। शादी अगर वक्त पे हो जाए यही दीनदारी है, और वक्त पे शादी करना बहुत सी बुराइयों का बंद होने का जरिया और सबब भी है। आज देखिए, आज हमारे माशरे में ज़िना बहुत आम है, उसके जहाँ बहुत सारे असबाब है, उसमें से एक सबब ये भी है कि हम वक्त पे अपने बच्चे बच्चियों की शादी नहीं कराते हैं, वो मजबूरन गलत रास्ता अपनाता है। जिम्मेदार कौन हुआ? अगर हम वक्त पर उसकी शादी करा देते तो जाहिर सी बात है वो गलत रास्ता इख्तियार हरगिज़ ना करता। इसीलिए वक्त पे शादी करा देना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ताकि वो हर किस्म की बुराइयों से बचे, हर किस्म की बुराइयों से दूर रहे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज देखते होंगे कि बहुत से लोग 30, 35, 40 साल की उम्र को पहुंच गए, अभी तक शादी के बारे में सोचते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जवान हो जाए, बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, इंसान फौरन शादी ब्याह की तैयारी करनी शुरू कर दें। आप शादी ब्याह की तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयुगनीहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर आप शादी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से आपको बेनियाज कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कमाई में बरकत देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बरकत देगा। जो बीवी आएगी कि वो आपके नसीब का खाएगी? वो हरगिज़ नहीं, वो तो अपने नसीब का खाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सबील पैदा कर देगा, उसके लिए रास्ता निकाल देगा, वो अपने नसीब का खाएगी, आप अपने नसीब का खाएंगे। तो फिर ये सोच कहाँ से आ गया कि हम सेटल होंगे तो देखेंगे? लिहाजा ये सोच इंसान को नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, आदमी जब जवान हो शादी करने में पहल करे तो शादी करने में जो बीवी का इंतखाब करे, जो लड़की का इंतखाब करे, इस सिलसिले में भी चंद उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, कि औरतों से शादी की जाती है 4 चीज़ें देखकर। आम तौर पर जो लोग शादी करते हैं 4 चीज़ें देखकर, लिहसबिहा, उसके हसब नसब को देखकर, उसके ख़ानदान को देखकर, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देखकर, वले मालिहा, और उसके माल देखकर, वले दीनिहा, और उसके दीन देखकर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम औरों की तरह उन बाकी चीज़ों को ना देखो, तुम दीन को लाजिम पकड़ो। कहा कि औरतों से शादी की जाती है, माशरे में ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं कि शादी में 4 चीज़ पहले देखते, हसब नसब, खूबसूरती और माल, लोग ऐसा देखते हैं। लेकिन तुम मुसलमान हो, फज़फर बिज़ातिद्दीन,
تم دین کو لازم پکڑو، تم دینداری کو ترجیح دو۔ ہاں دین کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن دین کو لازم پکڑو، دین کو ترجیح دو۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ ہمیں تو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا، ہم خوبصورتی، خاندان، مال، بس ان تینوں چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کے بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے، اولاد کو کلمہ سکھانے کا، پڑھانے کا مسئلہ آتا ہے، اولاد کو قرآن سکھانے کا مسئلہ، بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ اگر لڑکی دیندار رہے گی، بیوی دیندار رہے گی، تو اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے سے وہ کر پائے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا۔ دینداری کے ساتھ خوبصورتی آ جائے اچھی چیز ہے، دینداری کے ساتھ مال آ جائے اچھی چیز ہے، دینداری کے ساتھ اچھے حسب نسب والی آ جائے اچھی چیز ہے، لیکن دیندار کو ترجیح دیجئے۔ اگر تین چیزیں نہیں ہے، صرف دینداری ہے، تو دینداری ہی کو ترجیح دیجئے۔ اس کے مثال میں محدثین نے، علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، مدین میں جب ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس آئی تھی، حضرت موسیٰ نے جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ دونوں اپنے گھر گئیں، اپنے ابو سے کہا کہ ابو فلاں ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے۔ حضرت شعیب نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے نکاح کرا دیا، اپنی بیٹی کی نکاح کا پرستاؤ رکھا۔ محدثین نے کہا کہ حضرت شعیب نے ایک ہی نگاہ میں حضرت موسیٰ کو پہچان گیا کہ آدمی بڑا ایماندار ہے، دیانت دار ہے، اس کے اخلاق عمدہ ہے، یہ انسان اچھا ہے، میری بیٹیوں کی مدد کی اور بری نظر تک نہیں اٹھایا، گویا کہ انسان واقعی اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پردیسی تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ دولت تھی، نہ ان کے پاس حسب نسب تھا، نہ ان کے پاس کچھ تھا، کچھ نہیں تھا، مگر شعیب علیہ السلام نے صرف موسیٰ کی سیرت کو دیکھ کر اپنی بیٹی سے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف سیرت دیکھ کر کہ واقعی لڑکا نیک لگ رہا ہے، اسی سیرت کو دیکھ کر شادی کرا دی۔ لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ آدمی شادی کراتے وقت صرف سیرت کو ترجیح دے، صورت مل جائے اچھی چیز ہے، لیکن سیرت سے بڑھ کر صورت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، سیرت اصل ہے۔ اسی طرح لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکا کا اچھا انتخاب کرے، لڑکا دیندار ہو۔ لڑکے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اے لڑکی والوں سنو، اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا لڑکا پیغام دے جس کے دین سے تم مطمئن ہو، جن کے اخلاق اور کیریکٹر سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو ایسے لڑکے سے اپنے لڑکی کی شادی کرا دو، نکاح کرا دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فتنہ مچ جائے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور فساد پھیل جائے گا جو آج ہو رہا ہے۔ زمین میں چاروں طرف زنا کا فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے۔ اگر نبی کی اس حدیث پہ ہم عمل کیے ہوتے کہ ایک با اخلاق لڑکا، با اخلاق لڑکی دیکھ کر اگر دونوں کو ملا دیے ہوتے، دونوں کی شادی کرا دیے ہوتے وقت پر، تو یہ برائیاں آج جنم نہ لیتی، یہ برائیاں آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ آدمی جب لڑکا لڑکی کے اخلاق سے مطمئن ہو، ان کے سیرت سے مطمئن ہو، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ کام آگے بڑھائے۔ نکاح میں بھی کوئی تام جھام نہ ہو۔ ہمارے یہاں نکاح کی تیاری میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ لڑکی اخلاق پسند دیندار ہے، لڑکا جو شادی کرے گا یہ اگر خود جا کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو حکم دے دیے کہ جاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو پہلے ایک نظر دیکھ لو کہ کہیں بعد میں پھر اختلاف کا مسئلہ نہ آئے، بعد میں پھر طلاق وغیرہ کا مسئلہ نہ آئے۔ تو لڑکا چاہیے کہ ایک مرتبہ جا کے دیکھ لے۔ لڑکا گیا، دیکھ لیے، ایک دن متعین کر دے، فرسو ترسو، اب لڑکا دو گواہ اور ولی، نکاح ہو گیا بس۔
یہ براتی کا رسم ہے، اسلامی رسم نہیں ہے۔ براتی لفظ عربی ہے یہ نہیں ہے، عربی میں اس کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہوا قرآن و حدیث میں اس لفظ کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو سراسر ہندوانہ غیر مسلمانہ رسم ہے۔ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان کے رسم کو ہم نے اختیار کر لیا ہے اور بڑے شان سے اور فخر سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ ہماری شادی میں اتنے بارات لے کے جائیں گے، اتنی گاڑیاں جائیں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں رہا، یہ خالص غیر مسلم کا طریقہ ہے، یہ خالص غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جہیز کا مسئلہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، کسی کی زندگی دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین، وقت کے خلیفہ، وقت کے منتری اپنی شادی کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کی شادی کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کرا رہے ہیں، کوئی جہیز، کوئی لین دین، کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی خالص ہندوانہ رسم ہے، یہ بھی خالص غیر مسلموں کی رسم ہے جسے ہم نے اپنا لیا ہے اور بڑی شان سے پھر اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ آپ لوگوں نے تقریروں میں سنا ہوگا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، پیپر میں پڑھتے ہوں گے کہ جو برائی غیر مسلم کے اندر تھی آج وہ مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ کسی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی اپنے آپ کو جلانے پر مجبور ہے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کتنی جوان لڑکی اپنے گھروں کے اندر بند ہے، نکاح کی طاقت، نکاح کی خواہش رکھتے ہوئے نکاح نہیں کر پاتی ہے کیونکہ ان کے والدین غریب ہے، کمزور ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ مسلمان ہوں، آپ سے بڑھ کر صحابہ کرام تھے، آپ سے بڑھ کر صحابہ کرام کی اولاد تھی، آپ سے بڑھ کر محدثین تھے، آپ سے بڑھ کر محدثین کی اولاد تھی۔ ان لوگوں نے کبھی جہیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ان کے دل و دماغ میں تصور آیا بھی نہیں۔ یہ صرف ہم ہندوانہ رسم کو اپنائے ہوئے ہیں، اس رسم کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اب آپ کی مرضی، آپ اسلامی شادی کریں گے کہ غیر مسلموں کا طریقہ اپنائیں گے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو چھوڑ دیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، شادی میں مہر دینا چاہیے، لڑکی کو مہر دے، ان کا واجبی حق ہے۔ ہم لوگ مہر مار لیتے ہیں، لکھا دیے 2,50,000 3,00,000 لکھا دیے نہیں، ادا نہیں کیے، لاسٹ میں الٹا جب شوہر مر گیا تو بیوی کو شوہر کے ہاتھ پیر پکڑوا کے معاف کرایا جاتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مہر یہ ان کا واجبی حق ہے، بیوی کا واجبی حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو دنیا میں نہیں دیا، اگر وہ آخرت میں چاہے گی تو آپ سے لے سکتی ہے، آپ کی نیکیوں کی صورت میں۔ ہاں، اگر معاف کر دے تو الگ صورت ہے، معاف اگر کر دے دنیا میں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ معاف نہ کرے تو آخرت میں آپ سے بدلہ لے سکتی ہو نیکیوں کی صورت میں۔ وہاں تو پیسہ ملے گا نہیں، نیکیوں کی صورت میں آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے مہر ضروری ہے، اور مہر اپنی حیثیت سے دنیا ہی میں دے دیجئے، اس کو باقی نہ رکھے۔ لڑکی کو دینا ہے، لیکن ہم لوگ لڑکی کو دیتے نہیں، لڑکی والوں سے الٹا اور لیتے ہیں، لڑکی پر اور بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح شادی میں ایک ضروری اور چیز ہے کہ ولی کی اجازت، لڑکی کے والدین یا والد کی اجازت، لڑکی کی والد کی اجازت ضروری ہے۔ لڑکی کی والد کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو لڑکی اپنے ولی والد کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، جو لڑکی اپنے گارجن کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی کے اندر ولی یا گارجن کی
اجازت ضروری ہے، ان کی مرضی ضروری ہے۔ یہی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آج کل جو نوجوانوں میں عشق و محبت کا بھوت سوار ہے، وہ گھر سے بھاگ کر جو کورٹ میرج کرتے ہیں، یہ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں لڑکی کے والد کی اجازت شامل نہیں ہوتی ہے، وہ سراسر زنا ہے، کھلے عام زنا ہے۔ ایسے لوگوں پر دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر نکاح نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے اگر اولاد بھی پیدا ہوگی تو حرامی اولاد ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ ولی اور دو گواہ کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ نکاح کے لیے ولی کا ہونا، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دو گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، ولی کو بھی چاہیے کہ اپنے لڑکی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، والد کو بھی چاہیے کہ اپنے لڑکی سے مشورہ لے لے، لڑکی سے اجازت لے کہ بیٹی فلانی جگہ فلانے لڑکے سے ہم تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں، اگر لڑکی بھی راضی ہو تیار ہو تو کرائیں، ورنہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کے والد نے اس کی شادی کرا دی۔ لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کورٹ پہنچ گئے، اللہ کے نبی میری شادی جو ہے میری اجازت کے مرضی کے خلاف زبردستی میرے والد نے کرا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح توڑنے کا اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو نکاح توڑ لو، اگر چاہو تو فسخ کر لو، نکاح ختم کر لو۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑکی سے پوچھنا، ان سے مشورہ لینا والد کے لیے ضروری ہے، پھر والد کی اجازت کے بغیر لڑکی کی نکاح درست نہیں ہے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر، شادی کے اندر ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ باتیں تو ڈھیر ساری ہے، بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی نکاح شادی کرنے میں جلدی کرے، جب بلوغت کے عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد وہ جلدی کرے، کسی قسم کی تاخیر نہ کرے، اور شادی کرے تو سنت کے مطابق کرے، اس میں برکت بھی ہوگی، خیر و بھلائی بھی ہوگی، اور شادی میں بے تحاشا پیسہ خرچہ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، جو کم خرچ پہ نکاح ہو جائے وہ سب سے بہترین نکاح ہے۔ آج بتائیے ہم لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، لڑکی والوں سے اینٹھتے ہیں اور اس کو جو ہے ولیمہ کے نام پر اور ڈیکوریشن کے نام پر، پنڈال کے نام پر اور لائٹنگ کے نام پر کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کبھی غیرت نہیں جاگتی ہے، کبھی سوچتے نہیں کہ ہم اتنا کیسے خرچ کر رہے ہیں مسلمان ہو کر۔ ارے اتنا پیسہ کسی کام میں لگا دیجئے، کہیں مسجد بنوا دیجئے، مدرسے میں دے دیجئے، صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے گا۔ آپ نے جو شادی میں لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا کس کام آئے گا؟ کھایا تھوکا ہگا متا ختم، اسی کو آپ مسجد مدرسے میں لگائیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا وہ چیز۔ تو شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بھی بچے، بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہے، جو مصیبت زدہ ہے، اس کے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل پیدا کر۔ اللہ ہم میں سے جوان شادی کی خواہش رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، اللہ اس کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ۔